اور آج کے دور کے اندر ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے نہیں وہ تو بھاگ گئے تھے، ان کا تو جنگوں کے اندر وجود ہی نہیں ملتا ہے، انہوں نے تو کبھی کسی جنگ کے اندر شرکت ہی نہیں کی، تو یہ اس کو اپنے جملوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور تحقیق کر کے اپنے گھر کی کتابوں کو کم از کم پڑھ لے۔ اہل السنہ والجماعہ کی دیگر کتب کو چلو نہ بھی پڑھے، اپنے گھر کی کتابیں تو پڑھ لے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے دن اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے جنگ سے راہ فرار اختیار کیا؟ اس مسئلہ کے حل کے لیے میں یہاں پر اپنے تمام احباب جو ہمارا یہ چینل اور ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، بالخصوص اہل تشیع حضرات کی کتب سے آپ کا جہاد میں شریک ہونا اور جنگی جوہر دکھانا، میں انشاءاللہ العزیز ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کی کتب سے دکھاؤں گا اور ان کا اثبات کروں گا، اور پھر اس بات کو منصہ شہود پر لاؤں گا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان اقدس نے سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا جنگجو کس کو کہا ہے۔ آج کی میری اس گفتگو کا مقصد اپنی لا علم اور سادہ لو عوام کو حقیقت پر مبنی جو سچ ہے اس سے آگہی فراہم کرنا ہے، کیونکہ دور حاضر میں سوشل میڈیا پر ایک شخص حسن اللہ یاری کے نام سے اپنے متعدد مناظرات میں پرفتن یہ بیانات جاری کر چکا ہے کہ حضرات شیخین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جنگ سے بھاگ گئے تھے اور جنگوں میں ان کی کہیں بھی موجودگی ثابت ہی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں میں موجودگی کو ثابت کر دے تو میں اپنا نام حسن اللہ یاری سے تبدیل کر کے غلام یزید رکھ لوں گا۔ اس طرح کے اور بھی اس کے جو بیانات ہیں وہ مختلف سننے میں آتے ہیں، لہذا میری حاضرین و سامعین سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرات سامعین، ہماری آج کی گفتگو میں جس طرح میں نے اپنے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اہل تشیع ہمارے حضرات جو بھائی ہیں ان کی کتب سے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگوں میں قائم رہنا اور جنگوں میں ثابت قدم رہنا یہ آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ میرے پاس کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ کتاب 2012 میں بیروت لبنان سے چھپی ہے اور اس کے مصنف ابو الحسن علی بن عیسیٰ الاربلی ہیں جن کی تاریخ وفات 692 ہجری ہے۔ آپ اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 381 پہ لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا، وَلَمَّا قَتَلَ عَمْرًا أَقْبَلَ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَلْ لَا صَلَبْتَهُ يَا عَلِيُّ دِرْعَهُ، کہ آپ نے جب عمر بن ابن عبد ود کو قتل کیا تو آپ واپس آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کا چہرہ جو تھا بڑا روشن تھا، منور تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، اے مولا کل سیدنا علی المرتضیٰ، آپ نے عمر بن عبد ود کی جو زرہ تھی وہ آپ نے کیوں نہیں اس کی جو ہے نا باڈی سے کھینچی؟ اب اس بات کے اوپر یہ کیا دلالت کرتا ہے کہ اس وقت جب عمر بن عبد ود کو مولا علی نے قتل کیا تو اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد سامعین و ناظرین، ویسے تو بندہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے تو اس کو کم از کم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے تو کم از کم تھوڑی سی بندے کو شرم و حیا کرنی چاہیے اور اپنے گھر کی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ بھی کر لینا چاہیے، اور ان کے اپنے مسلک کے جو ائمہ مصنفین ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق جو تعریفات کہی ہیں ان کے متعلق بھی کم از کم انہی کا ہی حیا کرتے ہوئے جو انہوں نے لکھا ہے اسی کو پڑھ کے بندہ ہضم کر لے۔
دیکھیے ہماری کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں ان کے جہاد کے متعلق فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کے خصائص ہیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان فتنہ، فساد، افتراق و انتشار کی ایک فضا جنہوں نے قائم کر رکھی ہے، اور یہ ان کا یہ کہنا کہ شیخین کسی بھی جہاد میں موجود ہی نہیں تھے، ان کے اس فتنے کا جواب ان کی میں کتابوں سے ہی دے رہا ہوں، تو کم از کم ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ناظرین گرامی، میں اب دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں. کتاب ہے کشف الغمہ ہی، علامہ اربلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 کے اوپر ہی لکھتے ہیں. غزوہ خیبر کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن الاقویٰ روایت کرتے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر برایتہ وکانت بیضاء الی بعد حصون خیبر فقاتل ثم رجع ولم یکن فتح، کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر، یعنی جھنڈا دے کر، کمانڈر گویا کے بنا کر بھیجا، اور وہ جھنڈا سفید تھا، تو خیبر کے بعض قلعوں کی طرف ان کی فتح کے لیے تو آپ نے فقاتل، آپ نے لڑائی کے جوہر دکھائے، ثم رجع، پھر آپ واپس لوٹ آئے، ولم یکن فتح، تو فتح آپ کے ہاتھ پہ نہ ہوئی. اس کے بعد حضور ثم بعث عمر بن الخطاب فکانہ کذالک، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، نہ صرف جنگوں میں موجود ہیں، بلکہ آپ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پہلے خیبر کے قلعے پر بطور آرمی کا، ملٹری کا کمانڈر کے طور پر اس کی کمانڈ کرتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے آرمی کو وہاں پہ حملہ بھی کیا ہے اور لڑائی بھی کی ہے، قتال بھی کیا ہے، جس کا علامہ اربلی نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. تو حسن اللہ یاری صاحب، میں نے آپ کے گھر ہی سے سیدنا ابو بکر صدیق کا جہاد کرنا اور لڑائی کرنا دکھا دیا ہے، اور یہاں پہ آپ کے مصنف نے یہ لکھا ہے فقاتل، قتال کیا، لڑائی کی. اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو ان کے متعلق یہ جو آپ اپنے عجیب عجیب سے نظریات پھیلا کر لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا جہاد دکھاؤ، وہ جہاد میں کہاں تھے، مجھے کوئی دکھا دے. یہ ہماری کتابوں کے اندر تو آپ کو سینکڑوں حوالے اور حوالہ جات و دلائل، ہم براہین جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماننا نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم آپ کی اپنے گھر کی کتب سے، آپ کی کتابوں سے فضائل شیخین اور ان کا جنگوں میں مشارکہ کرنا، شرکت کرنا، یہ ہم عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں اور آپ کے سامنے بھی رکھیں، تاکہ آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں. اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے جناب کہ میں اپنا نام تبدیل کر لوں گا اور اپنا نام حسن اللہ یاری سے کاٹ کے میں غلام یزید رکھ لوں گا، تو میں اب آپ ہی کے اوپر یہ چھوڑتا ہوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو حضرات ذی وقار، غلام یزید صاحب جو ہے انہوں نے اپنا نام تو نہیں رکھنا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا تھا. اب آپ پر حسن اللہ یاری صاحب یہ بات مستلزم آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو عظیم القدر ہستیاں ہیں، ان کے متعلق آپ کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کی ساری مکاریاں بے نقاب کر دی ہیں، اور ایک سیریز یہ ہماری ایک شروع ہو چکی ہے آپ کے مکاریوں کی، جو آپ نے مکاریوں سے لوگوں کو اور عوام الناس کو آپ نے افتراق و انتشار کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں اس کے ساروں کے ہر ایک کے آپ کے گھر کی کتابوں سے میں ایک ایک کر کے میں جواب دے رہا ہوں. یہاں پہ میں ایک اور حدیث کی وضاحت بھی پیش کرتا چلوں کہ یاری صاحب جو ہے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ آپ جنگ سے بھاگ گئے تھے، اور مستدرک حاکم کی یہ روایت پیش کرتے ہیں، اور بغیر کسی لفظ کا جو معنی اور مفہوم جو وہ بنتا ہے اس سے اپوزٹ ہو کر اس لفظ کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب روایت کیا پڑھتے ہیں؟ ان علی انہ قال یا ابا لیلہ، یہ لیلی پڑھتے ہیں یہ روایت کو، تو یہ ہے لفظ یا ابا لیلہ اما کنت معنا بخیبر قال بلا والله كنت معكم قال فان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع. ابو بکر بھاگ گیا، یہ ان کے یہ کوٹیشن جو ہے، ابو بکر وہاں سے بھاگ گیا. ان ہزمہ کا معنی کرتے ہیں بھاگ گیا،
اور جدید دور کی ایک دو ڈکشنریز کے بھی حوالے دیتے ہیں. اللہ کے بندے اگر آپ نے ان ہاضمہ کا معنی فرا یا حرابہ کرنا ہے تو کسی اتھینٹک ڈکشنری سے، لسان العرب سے دو، تہذیب اللغہ سے دو اور مقاییس اللغہ سے دو. ٹھیک ہے، جو امہات الکتب ہیں، آپ کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ جدید کوئی ایک دو آج کے جو رائٹر ہیں ان کا آپ نے کسی کا اردو بتا دیا، کسی کا فارسی کا، جو آج کے دور کی لکھی ہوئی ہیں. تو میں ناظرین و سامعین کی خدمت یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ان ہاضمہ کا معنی بھاگنا نہیں ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، ان ہاضمہ کا معنی بھاگنا نہیں ہے، اس کا معنی فرار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی شکست کھانا ہوتا ہے. تو وہ میں اپنی ان کی کتابوں سے یہ دکھا چکا ہوں کہ ان ہاضمہ کا معنی ہے کہ فتح نہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر فاروق اعظم کو بھی فتح نہ ہوئی، تو وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز رکھا تھا جو آپ کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا. تو حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا، لوگوں کو غلط ترجموں کے ساتھ، لوگوں کے غلط افکار و نظریات کی ترغیب و تشویق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہاں پر ان ہاضمہ جو انہوں نے ترجمہ کیا، ان ہاضمہ کا معنی ہے جی بھاگ گئے، ابو بکر بھاگ گیا. تو میں اس کا معنی علامہ ابو منصور الازہری جو ہیں، متوفہ 370 ہجری، ان کی کتاب ہے تہذیب اللغہ، وہ ان ہاضمہ کا معنی لکھتے ہیں: یقال ان ہضم القوم فما كانت لهم كانفة دون العسكر اي حاجز يحجز العدو عنهم. تہذیب اللغہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 153. اس کے بعد علامہ ابو الحسین احمد بن فارس، علامہ ابن فارس جو ہیں، متوفہ 395 ہجری 395، اپنی کتاب مقاییس اللغہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 51. دار الجیل مکتبہ سے یہ کتاب 1999 کو چھپی ہے. آپ کہتے ہیں ان ہضمہ اصل صحیح یدل علی غمز و کسر فالحزم ان تغمز الشیء بیدک فینہزم الی داخل کالکفات والبطیخۃ منہ الہزیمۃ فی الحرب. جنگ میں کسی کا ہار جانا، کسی فریق کا ہار جانا، اس کو کہتے ہیں ان ہضمہ اور حزم. اس کے بعد محمد بن ابی بکر الرازی، متوفہ 721 ہجری، مختار الصحاح کے اندر لکھتے ہیں: ان ہضم الجیش، ہضم الجیش من باب ضرب یضرب وہزیمۃ اے ان ایزن اے ان ہضموا، یعنی کہ وہ جنگ سے ہار گئے. دور جدید کی جو کتاب ہے المعجم الوسیط، مختلف مصنفین ابراہیم مصطفیٰ احمد الزیات، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہضم الشیء ہضمن و حزیمن اے حزیمۃ کسر شوکتہ وانتصر علیہ، کہ اس پر کوئی چیز غالب آ گئی یا اس کی شان و شوکت جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، شککہ الہزیمۃ. مطلب کیا ہے؟ ان ہضمہ کا معنی غلبہ و قہرہ، یعنی کہ کسی کا مغلوب ہو جانا، مقہور ہو جانا. آخر میں علامہ ابن منظور الافریقی کی جو کتاب لسان العرب ہے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں: والہزیمۃ فی القتال الکسر، کہ لڑائی میں حزیمت کہتے ہیں کہ کسی کا ہار جانا، جنگ میں کسی کا ہار جانا اور کسی کی شان و شوکت کا وہ ٹوٹ جانا. تو حزیمت کا معنی ہے مغلوب ہو جانا، مقہور ہو جانا، ہار جانا، نہ کہ حزیمت کا معنی ہے بھاگ جانا. یہ جو آپ بار بار لفظ کا معنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھاگ گئے اور راہ فرار جو ہے نا وہ جنگ سے اختیار کی. تو غلام یزید صاحب مجھے یہ دکھاؤ کہ انہوں نے فرار، کسی محدث نے فرا یفرو سے کوئی لفظ استعمال کیا ہے، یا ہربا یہربو سے یعنی کہ بھاگ جانا وہ کوئی لفظ استعمال کیا ہے. تو اس طرح کے جب کسی محدث نے لفظ استعمال نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، حضرت فاروق اعظم کے لیے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر تن و تشنی اور اس طرح کے عجیب سے جملے کسنے والے؟ آپ کو کم از کم تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں، لوگوں کے کان ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بولے والے لوگوں کو آپ کب تک جو ہے نا وہ اسی طرح ڈی ٹریک کرتے رہیں گے؟ تو کم از کم تراجم غلط نہ کیا کریں، یہ آپ کی نوازش. اب میں دکھاتا ہوں جناب کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہیں، آپ کی مبارک ہستی نے سب سے جری، سب سے بہادر اور سب سے بڑا جنگجو کس کو کہا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے البحر الزخار، جس کو ہم مسند البزار کے نام سے جانتے ہیں. 292 ہجری ان کے مصنف کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
کریم سے یہ روایت ہے ان محمد بن عقیل قال خطبنا، حضرت محمد بن عقیل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں قال خطبنا علی بن ابی طالب کہ ہمیں ایک روز سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس، اے لوگو، اخبرونی باشجع الناس، کہ مجھے خبر دو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ قالوا او قال قد قلنا انت یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ ہی ہیں سب سے زیادہ جنگجو بڑے اور آپ ہی سب سے بہادر شخصیت ہیں۔ قال اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منہ، میں نے جب بھی کسی سے مقابلہ کیا میں نے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، مطلب میرا وار کوئی برداشت نہیں کر سکا۔ ولیکن اخبرونی باشجع الناس قالوا، مجھے جو ہے نا وہ خبر دو کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو انہوں نے کہا لا نعلم، ہم نہیں جانتے۔ فمن، تو پھر کون ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب مولا کائنات نے آگے اس کی توجیہ بیان کی ہے، انہ لما کان یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا فقلنا، کہ جب بدر کا دن تھا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھت بنائی، تو ہم نے کہا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا یہوی الیہ احد من المشرکین، کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ہوگا اگر کوئی کافر یا مشرک یا جو بھی کوئی آتا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے حفاظت کرے۔ تو اب کیا ہے آگے، فواللہ ما دنا منہ الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ بھی قریب نہ آیا۔ یہ مولا کائنات جناب، کتاب ہے مسند البزار، جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 15۔ علامہ بزار جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی پاس نہ آیا مگر حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار کو سونت لیا، تلوار کو تان لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر یوں کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لا یہوی الیہ احد الا اہوی الیہ، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گا مگر سب سے پہلے میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا کام تمام کروں گا۔ فہذا اشجع الناس فقال علی، تو وہ اس وجہ سے سب سے زیادہ بہادر ہیں، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ ٹائٹل کے ساتھ نوازا کہ انت اشجع الناس، کہ آپ سب سے زیادہ، سب سے بڑے بہادر ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے نہیں وہ تو بھاگ گئے تھے، ان کا تو جنگوں کے اندر وجود ہی نہیں ملتا ہے، انہوں نے تو کبھی کسی جنگ کے اندر شرکت ہی نہیں کی، تو یہ اس کو اپنے جملوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور تحقیق کر کے اپنے گھر کی کتابوں کو کم از کم پڑھ لے۔ اہل السنہ والجماعہ کی دیگر کتب کو چلو نہ بھی پڑھے، اپنے گھر کی کتابیں تو پڑھ لینا۔ آخر میں اپنے ناظرین و سامعین کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے ہی نہیں اور نہ ہی اپنا اعلیٰ مرتبہ ثابت کرنا مقصود ہے، بلکہ ہمارا مقصد محض یہ ہے کہ جو لوگ عوام الناس کو غلط افکار و نظریات سے گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور نام بھی قرآن و حدیث کا لے رہے ہیں، یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور امت کے درمیان انتشار و افتراق پھیلا کر ایک فتنہ پروری کی فضا قائم کرنے میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو ان کے غلط افکار و نظریات کو مکمل دلائل کے ساتھ حل کیا جائے، اس لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی سادہ لو عوام کے دلوں کو کدورتوں اور نفرتوں کو بالکل مٹایا جائے تاکہ نئی نسل کے دلوں میں انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل بیت علیہم الرضوان و علیہم السلام اور محدثین اور اولیاء اللہ کے احترام و اکرام کو یقینی بنایا جائے، جس سے معاشرے میں اخوت، احترام اور عزت کے جذبات فروغ پائیں۔ آج تک کے لیے یہی، میں آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہوں گا اور مزید گنجلک مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے فیت کاٹ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.